بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ کہف کی تیسری مجلس اور آیت نمبر 32 سے، اور شروع ہو رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. وَضْرِبْ، یہ ضرب یضرب اس کے معنی ہوتے ہیں پٹائی، مار. بچوں کو گرامر میں یہی یاد کرایا جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی اس سے مستعار لیے جاتے ہیں. تو اس کی مثال آپ کو دوں، سورہ نساء آیت نمبر 1. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، مطلب تم اپنے پیر کو زمین پر مارو. تو کیا مطلب؟ چلو اب دیکھو معنی مستعار لیے کہ سفر کرو. فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ. تو اسی طریقے سے یہاں کیا ہے؟ وَضْرِبْ لَهُمْ، یعنی ان پر پھینکو. تو کیا پھینکو؟ مثال. تو مثال پیش کرو. اس کو کہتے ہیں معنی مستعار لیے. مائک تھوڑا فاسٹ کرنا ہے. ہاں آج عرفان ہے نا، اس لیے. تو معنی اس کے کیا ہوئے؟ پیش کرنا. ٹھیک ہے.
تو اب ذرا دیکھیے وَضْرِبْ لَهُمْ مثلا، اب یہ تمہید بیان ہو رہی ہے کہ پیش کرو انہیں مثال. مثال کسے کہیں گے؟ عربی میں تو تمثیل، مثال، اور اردو میں نمونہ. ایک نمونہ پیش کرو. کیا ہوا آواز کو آج؟ سیٹنگ تبدیل ہوئی. ہاں ابھی صحیح ہے، اب صحیح. جی تو بات چل رہی تھی بطور تمہید کے وَضْرِبْ کا. ابھی تو درس شروع نہیں ہوا الحمدللہ، ابھی تمہید ہی چل رہی ہے. ہو گیا؟ اب صحیح ہے. جی تو وَضْرِبْ کے معنی یاد رکھیے، اور مثال یعنی تمثیل یعنی نمونہ. اب نمونہ جب پیش کیا جاتا ہے تو کس کے لیے؟ یہ نا لہم، اس کو سمجھنا ہے ابھی. تو لہم کنہیں نمونہ پیش کرو؟ تو دیکھیے اوپر آیت ہے 28 کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ جمے رہیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوا، تو یہ اس کا شان نزول میں بتا چکا تھا. امام مسلم نے نقل کیے ہیں سعد بن ابی وقاص سے کہ ہم چند لوگ تھے، بلال تھے، خباب تھے، مکے کی بات ہے. تو انہوں نے سورہ کہف بھی نازل ہوئی، یا ان کی یہ ضد تھی کہ ان غریب لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنتے ہیں. تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، آیت پر آپ کو یعنی میں آسان کر دیتا ہوں کہ ایک آیت میں 2 آیتیں آپ کی یاد ہو جائیں. تو آپ اس کے لیے سورہ انعام کی آیت 52، اس میں یہی آیت ہے، صرف منفی پہلو میں ہے. اس میں کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یعنی مت ہٹاؤ. پھر یہی ہے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تو 2 آیتیں اور ایک مسلم کی حدیث. اتنا بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اس کا شان نزول، اچھا شان نزول جو ہے ایک ہی شان نزول کئی بار استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیے 2 آیتوں کا شان نزول ایک ہوا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیجیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب درس شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک ظاہری پہلو آپ لوگوں نے خیال نہیں رکھا کہ یہ بالغداتی، اکثر لوگ گداوتی پڑھتے ہیں، گداوتی پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو اس کا قاعدہ بتاتا ہوں، اتنا آسان ہے یہ گداوتی نہیں ہے. سب سے آسان قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پہ جائیے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہاں پر بھی ایسے لکھا ہے، لام پر زبر، واو پر کھڑا زبر اور گولتا. تو کیا وہاں صلواتی پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ صلاح. ہاں چلیے، زکا، کاف پر زبر، واو پر کھڑا زبر اور تا، کیا پڑھتے ہیں؟ زکوات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ زکا. اسی طریقے سے چونکہ یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ تواتر سے چلا آ رہا ہے، ملا جی پڑھاتے ہیں، بچے یاد کرتے ہیں، بس صلاح زکا. لیکن یہ چونکہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں گداوتی. تو گداوتی کے کوئی معنی نہیں ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ غداتی. چلے یہ تو اور ایک گرامر آپ کو بتاتا ہوں. الف کے پہلے زبر آئے تو الف، یا کے پہلے زبر آئے تو وہ بھی الف، واو کے پہلے زبر آئے تو وہ الف. یہ گرامر کی بات ہے، یہ بھی بہت آسان کر کے دیتا ہوں. موسا، سین پر زبر، یا پر کھڑا زبر، کیا پڑھیں گے؟ سیا. کیا پڑھیں گے؟ سا. تو وہ واو کی بھی شکل یہی ہے بھائی، ای، سین پر زبر، آگے یا پر کھڑا زبر، تو کیا کہیں گے؟ ای سیا یا عیسا، عیسا. تو اسی طریقے سے دال پر زبر، واو پر کھڑا زبر، یہ الف ہے. تو قاعدہ کیا رکھیں گے؟ الف کو تو خیر وہ تو لوگ الف کے پہلے زبر وہ بھی الف، اور یا کے پہلے زبر وہ بھی الف، واو کے پہلے زبر وہ بھی الف. یہ قاعدہ ہوا. اب ہم شروع کرتے ہیں درس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نمونے کی ایک کڑی پیش کر دیجئے انہیں بطور نمونہ. اب بعضوں نے لکھا ہے کہ قصے 3 کہف، خضر، موسیٰ اور ذوالقرنین. تو یہ قصہ ہی ہے لیکن اس قصے کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. تو گویا کہ کیا نمونہ. رجلین کے معنی کیا؟ 2 آدمی. لہم سے مراد ایک فریق، لیکن چونکہ ایک گروپ میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ گروپ کون سا اور یہ گروپ کون سا؟ تو اب اس کو ذہن میں رکھیے. 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ایسا ہے کہ جس کے پاس اونٹ، بھیڑ، بکریاں، باغات، محلات ایسے اقدار کے حامل ہیں جو فنا ہونے والی ہے. یہ ایک گروپ. تو دوسرا گروپ کون سا؟ جن کے پاس وہ ایسے اقدار کے حامل ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں. یہ کون سا گروپ؟ جو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ ان کے پاس اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، نور ہدایت، اس کو کبھی فنا نہیں. ان کے پاس جو نعمت ہیں وہ زوال ہے اس کو. تو دونوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے 2 کا. اب ایک فرد کا، گروپ کے لیے ایک فرد کا. تو ایک فرد اس گروپ جیسا ہے، ایک فرد اس گروپ جیسا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. تو سنیے، رجلین 2 آدمی. بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین، 2 جنت یعنی باغ. ٹھیک ہے. من اعناب، انگوروں سے. وحففناہما، ہما یعنی دونوں باغ. حفف کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. حفف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوٹ، باڑ، اطراف کو گھیرنا. جی. تو اب با آ گیا آگے، تو با کی وجہ سے ہم نے باڑ لگا دی، ہم نے اسے کوٹ بنا دیا، گھیر دیا. کس سے؟ نخل، کھجوروں کے درخت سے. تو کیا بات ہے کہ باغ ہے، کھجوروں کے درخت اطراف میں لگا دیے. ہوا کا جھونکا آئے گا، سرد ہو، گرم ہو، تند ہو، تو وہ ٹکرا کر اس کا رفتار کم ہو جائے گی. کم ہو جائے گی تو جعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کھیتی. اب درمیان میں چھوٹے میوے، انگور ہیں، ٹماٹر لگائیں تو وہ ہوا ان پر اثر نہیں کرے گی. اور آپ جائیے گنے لگاتے ہیں اطراف میں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر موسم میں، یعنی سال میں ایک دفعہ نہیں، گنے اطراف میں لگائے، بیچ میں بینگن لگائے، ٹماٹر لگائے، 2 مہینے 3 مہینے سے فصلیں کاٹی جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اس فرد کو. اب سنیے، کلتل جنتین آتت. اچھا، کلتا کے معنی کیا؟ 2 نے، دونوں. اثنین کے معنی 2، لیکن کلتا کے معنی دونوں. فرق ہے بھائی، میرے 2 بیٹے ہیں اور میرے دونوں بیٹے ادھر ہیں. فرق ہوا نا؟ ہاں. تو کلتا، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث. تو یہ جنت ہے اس لیے کلتا. تو ترجمہ بھی خیال میں رکھتے جائیے. دونوں باغ. اچھا، آتت، دیکھیے ترجمہ آسان کر کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں ربنا آتنا، کیا مطلب آتنا؟ 2 ہے نا. اتت نہیں، اتت تو مانے آیا. تو آتت. اب یہ تا کس کا آیا؟ جنت مؤنث کا. دونوں باغ دیتے تھے، ہوا نا ترجمہ. اکل، اکل کی جمع، کھانے کی چیزیں. تو ابھی ترجمہ سلس کریں گے، کثرت سے پھل دیتے تھے. تو پہلے ٹرو ترجمہ کرنے آئے گا تو سلس آئے گا. ہو گیا، کثرت سے پھل دیتے تھے یا اگاتے تھے، جو بھی. اچھا، ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ. اس کا ظاہری ترجمہ نہیں ظلم کرتے تھے. منہ، وہ جو دے رہے تھے نا، اس میں ذرہ بھی شیئا. تو ظلم کسے کہیں گے؟
کسی کا حق اسے نہیں دینا، اللہ کا حق سجدے کا حق نہیں دینا، دوسرے کو سجدہ کرنا ظلم، ٹھیک ہے. اچھا مائنس پلس دونوں، تو کھیتی کا یہ حق تھا کہ پانی دیا جائے، حفاظت کی جائے تو پھل دے، تو وہ ظلم نہیں کرتے تھے. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ پھل دینے میں کسر نہیں رکھتے تھے ذرہ بھی. ہو گیا. چلیے، وہ فجرنہما خلالہما، فجرنا ہم نے چلائی تھی ان میں نہریں، خلالہما یعنی باغوں کے درمیان. تو اب سمجھ میں دو باغ ہیں، بیچ میں کھیتی ہے، نہر بھی ہے، حفاظت بھی ہے، یہ ساری نعمتیں. تو اب تک کی کڑی میں کیا ہوا؟ باغوں کا تعارف ہوا اور ایک شخص کا. اب دوسری کڑی شروع کرتے ہیں. تو گیا کہ اتنی آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے اس ایک گروپ کا تعارف کرائے کہ ایسے باغ تھے ایک فرد کے پاس. تو قریش کے پاس بھی تھے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور ہمارے پاس بھی ہیں، صرف ان کے لیے نہیں ہے نا جی. تو اب سنیے، اب اس شخص کا انداز تکبرانہ، مغرور، اپنے آپ پر ظلم. اب اس کو سنیے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. یہ اس نے غرور سے کہا. کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. یہ کان کے معنی کیا تھا؟ کان کے معنی کیا ہے؟ کان اللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ غفور الرحیم تھے نہیں، ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی. تو آپ کیا کریں گے ترجمہ اس کا؟ کان لہو ثمر، ہو گیا اس کے لیے پھلوں کا موسم. ہوا یعنی کیا؟ اب ثمرہ یعنی وقت آ گیا کہ پھلوں کو کاٹو. ایسا وقت آ گیا تو وہ مغرور ہو گیا. مگر یہ ایک ترجمہ جو عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرا ترجمہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کیا مجاہد نے، قتادہ نے. تفسیر ابن کثیر میں ملے گا، کشاف میں ملے گا، بحر میں ملے گا، لیکن آسان ہے آپ کو تفسیر ابن کثیر. سنیے، انہوں نے ترجمہ صحیح کیا، انہوں نے بھی صحیح کیا ہے. کان لہو ثمر یعنی کیا؟ اب وہ پھلوں کا موسم ہو گیا. مگر ابن عباس نے دیکھو کیا ترجمہ کیے ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ثمر کی بات تو ہو گئی. وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، تو بولے اس کے لیے اور بھی مال و دولت تھی. کیا اور بھی؟ مطلب کیا؟ سونا چاندی اور بھی تھا. تو ابن عباس کا ترجمہ اس کے مغرور پنے سے ظاہر ہوتا ہے. تو دونوں ترجمے ذہن میں رکھیے. دیکھیے، وہ کہتا ہے اپنے ساتھی سے، وہ یحاورو، گفتگو کر رہا ہے، انا اکثر، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں. تو مال تھا کہ نہیں؟ سونا چاندی. تو ابن عباس کا ترجمہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، دونوں صحیح. چلیے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، نفر کسے کہیں گے؟ ایک سر، دو سر، تین سر، یعنی 10 آدمی، 15 آدمی، 12 بیٹے ایک کے اور ایک کے 2. تو اعز نفرا کون؟ 12 بیٹوں والا. تو میں عزت میں تجھ سے زیادہ ہوں، جتھے میں. اچھا 12 بیٹے ہونا ضروری نہیں ہے، اگر 12 خادم ہے تو بھی جتھا ہے، چونکہ اس کے ساتھ میں چلتے ہیں، اس کے نوکر بیٹے اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. تو عزت ملتی ہے جس کے حشم و خدم ہو. دیکھو تکبر میں آ گیا، یہ تکبر کر رہا ہے. یہ تو قصے کی روانی ہے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ جنت کے باغ کے باہر. اب تو جنت سمجھ رہے ہیں، باغ کے باہر، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو یہ دوسری کڑی. اب تیسری کڑی شروع ہو رہی ہے، باغ میں چلے گئے. لیکن اس کڑی سے پہلے میں ایک آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں، چونکہ اگلی آیت میں وہ قاعدہ بہت اہم ہے، تاکہ آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو میرے لیے دعا کریں. بس غور سے ساتھ میں رہیں. کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں انا اکثر. کیا پڑھ رہا ہوں؟ انا. یہ اصل میں انا، اور جانتے ہیں مگر یاد دہانی دوبارہ کر رہا ہوں، اگلی آیت سمجھنا ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ رکیں گے، وہ یحاورہ انا، رک گئے تو انا، یعنی نون کے بعد کا الف پڑھا جائے گا. اور نہیں رکے تو انا، جیسے ولا انا عابدم، نہ کہ ولا انا. تو یہ قاعدہ ہے. اب اس سے اگلی آیت سمجھ میں آئے گی. یہ تو بہت آسان ہے، تو ساتھ میں رہیے. جنت میں یعنی باغ میں پہنچتے ہیں.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ایک بات کہی اس نے، دوسری سنیے، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. دو اور باتیں، تین باتیں اس نے داغ دی. اچھا، دخل جنتہ، اس کا باغ، جبکہ تعارف کیا کرایا؟ دو باغ، آپ کے دو مکان ہیں، ایک فیلا ہے، فیلا نا کہ ویلا، فیلا، اچھا، ایک فلیٹ ہے، تو آپ بیک وقت دو میں داخل ہوں گے، ایک میں ہی. تو یہ قاعدہ ہے اس کا. دو باغ ہیں مگر وہ پہلے داخل کس میں ہوگا؟ ایک، اس لیے جنت ہو، بعد میں داخل ہوگا. تو ابھی تو پہلے ہی داخل ہوا اور بول دیا، کیا بولا؟ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اس لیے کہ وہ بھول گیا کہ اللہ نے دیا. مَا أَظُنُّ، میں نہیں سوچتا، خیال کرتا. تبھی تو یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے فنا، کہ یہ کبھی فنا ہوگا، ابدا، کبھی بھی یہ فنا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ بات اس نے بول دی. اچھا، وہ ساتھ میں ہے، اس کا ساتھی. اب چونکہ ضرورت نہیں ہے اس کی کہنے کی، دونوں اڑوس پڑوس میں تھے، چل رہے ہیں. دوسری بات دیکھیے، اور میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ساعت، قیامت قائم ہوگی. ٹھیک ہے، ظلم کیا. اچھا، پھر دیکھیے آپ کیا کہہ رہا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر میں چلا گیا اپنے رب کے پاس، اِلَى ربی، تو رب کا اعتراف بھی ہے، کہہ رہا ہے نا، یعنی مشکوک، کہ اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا جیسے تو کہتا ہے، ساتھی کو کہہ رہا ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بھی بہتر، منقلب یعنی چینج، تبدیلی، یعنی اس سے بھی بہتر. اب وہ مستعار معنی لیں گے. اچھا، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اس کے پاس نہ باغ ہے، نہ کچھ ہے، نہ مال و دولت ہے. میرے پاس مال و دولت ہے، تو اگر میں تیرے کہنے کے مطابق چلا بھی گیا تو تجھ سے اچھا ملے گا. جانتے ہیں آپ، یہ اللہ کو مانتا ہے، کہا، مگر مشکوک، یہ مومن نہیں. آپ جانتے ہیں یہی مسئلہ ہمارے اس دور میں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جس میت کو دفنانے کا فن کوے نے سکھایا، وہی چل رہا تھا. تبدیل کیسے ہوا؟ یہ جلانے پر کیسے آیا؟ وَلَئِن رُدِدْنَا، جیسے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی، تو اگر ہم لوٹ گئے نا تو جلا دو، لوٹیں گے ہی نہیں. یہ جلانے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. اچھا، انہیں پتہ نہیں کہ جس نے ایک کیا ذلیل بوند سے تمہاری پیدائش کی، تو ذرے سے کیا جلانے کے بعد کیا راکھ سے وہ پیدا نہیں کرے گا؟ بہرحال ایک نقطہ بتایا کہ یہ کاپی کرتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہی سلسلہ چلاتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ، تو یہ مطمئن ہے. چلیے وہ کہہ رہے ہیں مسلمان، تو رب کو یہ بھی مان رہے ہیں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ وَلَئِن رُدِدْنَا، یہ ایمان مقبول نہیں. تو سنیے ابھی، اب جو دوسرا گروپ ہے وہ اسے جواب دے رہا ہے. سنیے ابھی کیا کہہ رہا ہے. وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یہ اس شخص کا ساتھی کا جواب ہے. کہا، قال لہو، ہمیشہ تلاوت کے وقت لقمہ اس وقت دے تاکہ صحیح چیز آ جائے. کہا اسے اس کے اس ساتھی نے، اور وہ بھی گفتگو، حاور ہے اور گفتگو،
کیا تو نے کفر کیا اس کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، اس کا انکار کر دیا؟ اب تو آپ جانتے ہیں پہلی پیدائش مٹی سے آدم علیہ السلام کی، ثم من نطفہ، پھر سلسلہ اب نطفے سے، اس پر تو کافی بیان ہو چکا ہے، ثم سواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک آدمی بنایا۔ توجہ دے رہا ہے جو پیدائش کے مراحل ہیں، پہلا مٹی پھر نطفے سے، اس کے بھی مراحل ہیں۔ لیکنہ اللہ، لیکن اچھا دیکھیے یہاں یہ میں جو گرامر آپ کو سمجھانا چاہتا تھا نا، یہ لیکن پر ترجمہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، عربی میں ترجمہ ہے وَلَٰكِن مَقَالَتِي غَيْرَ مَقَالَتِكَ، لیکن میری بات تو تجھ سے مختلف ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ترجمے سے آپ کبھی قرآن فہمی نہیں آ سکتی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اتفاق سے لیکن کے معنی اردو میں لیکن ہے نا، اردو میں لیکن کئی جگہ پر آیتیں ہیں، آپ جائیے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ہے سورہ انعام میں، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ لیکن ظالم لوگ، ایک نے کئی جگہ ہے، لیکن کا ترجمہ کیا؟ لیکن، لیکن نہ ہو یا لیکن ہو، پھر یہاں تو ترجمہ وہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب لیں، ترجمہ لیں، کیا ترجمہ ملے گا؟ لیکن تو اس نے جو کہہ دیا نا تکبر، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ هو اللہ ربی، تو یہ ترجمہ آیا کہاں سے؟ یہ کیسے ہوا؟ تو سمجھنا ہے نا، تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی بات سنیے ابھی، لیکن انا، اب ہوا ترجمہ کیا ہے یہ؟ لیکن انا، اب کیا ترجمہ ہوا؟ لیکن میں، لیکن میری بات۔ تو کیوں چیختے ہیں کہ ترجمہ پڑھو؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو، اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے یہ؟ لیکن انا۔ اب سنیے، جب انا پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ نون کے بعد کا الف کو حذف کر دیں گے، تو کیا ہو گیا؟ لیکن انا، ٹھیک ہے نا؟ اب لکھ لیجئے، پہلے حذف وہ بھی حذف کر دیں، یعنی انا کا جو پہلا ہے نا اسے بھی حذف کر دیں، تو کیا ہو گیا؟ لیکن نہ۔ اب سنیے، تجوید میں آ جائیے، تجوید کے میدان میں آ جائیے۔ نون زبان کا اوپر کی نوک، لام اس کو جب ٹیک دیا ان، اٹھائیے گا نہیں، آپ نے کہہ دیا ولیکن، اٹھائیے نہیں، ٹکائیے، ولیکن بعد میں اٹھائیے۔ یہ بچوں کو آپ سمجھائیے، بچے کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا گناہ کرو، ولیکن نہیں، جہاں اپنے ٹکائے میم نون پر ٹکائے ہی رہے، ولیکن، تو کیا ہو گیا؟ ولیکن، تو کیا ہوا؟ ولیکن انا۔ اب ترجمہ صحیح ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اگر آپ پڑھتے ہیں ولیکن اللہ، نہیں ولیکن هو اللہ، تو بروایت حفص عن عاصم۔ لیکن جو نہیں جانتے، اگر وہ پڑھتے ہیں ولیکن هو اللہ، تو بقراءت بن عامر، مگر صحیح نہیں۔ آپ جب ایک ہی قرات پڑھتے تو ایک آیت کے لیے دوسری قرات، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے ولیکن هو اللہ پڑھے ہیں، تو دونوں روایتیں اور قراتیں ہیں۔ تو اب سمجھ گئے اس کے معنی۔ آج جب سورہ کہف کی آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، تو لیکن هو اللہ کیسے پڑھیں گے؟ لیکن ہوا، جی لیکن هو اللہ ہے، اور معنی کیا کریں گے؟ لیکن انا۔ واضح ہو گیا؟ چلیے، تو اس نے کہا کہ میرا رب تو وہ رب، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا، کیوں نہیں تو جب جنت میں داخل ہوا تو کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یوں کہنا چاہے نا، کیا مطلب؟ او ہو، اتنا یہ جو باغ دیا، یہ تو قوت اسی کی ہے۔ اچھا سنیے، لا قوت الا باللہ، دیکھیے کیا ہے؟ ہی، یہ کہاں سے آیا؟ ہی با سے، کہاں سے آیا؟ با سے۔ تو خیال رکھیے، آپ جب آپ کے بچے پڑھیں گے نا تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں، کیا پڑھیں گے؟ الا باللہ العلی العظیم، کیونکہ یہ با ہے نا تو زیر دے گا، اس کا بھی خیال رکھیے۔ تو بہرحال اس پر کوئی بھی وضاحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ
ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. اتنا اچھا باغ ملا, نعمتیں ملی, ہمیں پھر بھی اس کی مشیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ ہاں چلیے آپ کو دیتا ہوں میں میوے نکال کر, چلیے, نہیں, انشاءاللہ دیتا ہوں, یوں کہیے گا. یہاں تک کہ روزہ بھی ہے اگر آپ کا, کوئی پوچھے روزے سے ہیں تو انشاءاللہ, کیونکہ مغرب تک پہنچنا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم چاہتے ہو مگر مشیت کس کی غالب رہے گی؟ اللہ کی. ہم چاہتے ہیں کہ روزہ مغرب تک پورا کریں, مگر کس کی مشیت غالب رہے گی؟ اللہ کی. ہمارے میوے ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے, سب تو اتنا کافی ہے. ان ترنی ان, دیکھو انا آ گیا, پھر انا نہیں پڑھنا, ان ترنی ان اقل منک مالا و ولدا. دیکھو مال آ رہا ہے کہ مال میں کم, اولاد میں کم, بچے بھی اس کے کم. کہتا ہے کہ فعسا ربی, ہو سکتا ہے کہ یؤتینی خیرم من جنتک. اوہو, کہہ رہا ہے جب اتنا اسے مغرور پایا نا, کہہ رہا ہے تیری جنت سے مجھے اچھا باغ دے دے گا. اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا, حسبانہ یعنی آفت, یہ بھی کم استعمال ہوتا ہے. من السماء, آسمان سے, فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا, تو تیرا باغ کیا ہو جائے گا؟ چٹیل میدان. یہ زلقہ کا بھی لفظ نیا آیا ہے. یا یصبح ماؤہا, یصبح یعنی ہو جائے گا غورن نیچے, تو اس کا پانی نیچے اتر جائے گا. جو نہر تھی نا, ایسا ہوتا ہے کنویں خشک ہوتے ہیں, کہاں جاتا ہے پانی؟ نیچے اتر جاتا ہے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, پھر تم کچھ بھی وہاں مانگ نہیں سکتے, حاصل. کہے گا پانی کو آ جاؤ تو آئے گا. ہو دیکھیں, تو یہ جواب دیا دوسرے گروپ نے. تو ظاہر ہے کہ قریش ان کو غرور تھا, تو وہ ایک گروپ اور یہ دوسرا. اب سنیے, اب اس کے بعد, اس مقالے کے بعد جو ہوا ہے وہ پس منظر تو سنے گا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہاں تک اس کے بعد کی تباہی اور جو گفتگو سنیے. پھر اس کے بعد دوسری مثال ہے. اُحِیطَ بِثَمَرِهِ یعنی آفت آ گئی, گھیر لیا اس کے مال و دولت کو, پھلوں کو. فَأَصْبَحَ, کیا ہوا؟ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, ہاتھ پر ہاتھ مسلتے ہیں نا, لیکن کس بات پر؟ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, تو باغ جو اس نے بنایا تھا, خرچہ بھی تو کیا تھا نا, اس پر نادم ہوا کہ اتنا میں نے خرچہ کیا اور وہی خاویۃ علی عروشہا, اپنے چھتوں کے بل, یعنی درخت گر گئے, انگور کی بیلیں سب گر گئے. وہ یقولو, کہتا ہے کہ کاش کہ میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب دیکھیے, نہ اس کا نام ہے نہ اس کے آگے ہے, پھر وہ ایمان لایا, توبہ کیا. چونکہ یہاں صرف نمونہ پیش کرنا ہے. اچھا, اس کی مثال فرعون کی نہیں ہے. فرعون تو ڈوب رہا تھا اور ایمان لا رہا تھا, وہ قبول نہیں ہوا. یہ تو ڈوبا نہیں, مال و دولت ہلاک ہوئی ہے, لہذا اسے اسی حد تک رکھا جائے. ہو سکتا ہے ایمان لایا ہو, بہرحال کوئی صحیح اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن مثال دی جا رہی ہے دونوں گروپ کے لیے. اور یہ گروپ اس وقت ہی نہیں تھے, آج بھی ہیں. آج بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں, جن کے پاس قوت ہے اور ہتھیار ہیں, سپر پاور ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گروپ جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے, لازوال. دیکھیں, حکومتیں بھی ہیں, ان کے پاس ہے, مگر کچھ بھی نہیں ان کے سامنے, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اطمینان سے آ رہے ہیں, 200-250 مسلمانوں کو مار کر جا رہے ہیں. ابھی شام میں جو حملہ ہوا کر رہے ہیں. تو یہ سب فنا ہونے والا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے کیا ہے؟ نعمت کون سی ہے؟ لازوال. ضرورت کس کی ہے؟ کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے. دیکھیے مکہ میں کیا ہو گیا, روحانیت تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تبدیل کر دیا, وہی قابض ہوئے اور انہیں ہٹا دیا گیا. تو اس کو سمجھنا ہے. اصل میں مثال ہمارے لیے بھی ہے. تو ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو
لا زوال، کبھی نہ فنا ہونے والی. ضرورت کس بات کی ہے؟ اتحاد کی، اتفاق کی، اخلاص کی. تو اب سنیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثوابا وخیر عقبا. یہاں پر ولایت کس کے لیے؟ ولایت للہ الحق کی. تو حق کس کی صفت ہوئی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے نا. تو ولایت کے معنی کیا جانتے ہیں؟ کار سازی. یہ اسی سے ولی. کیا مطلب؟ یہ کارسازی، یہ جو حرکت ہوئی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی سے ولایت. کیا یہ جو اسی سے ولی، ولی کے معنی بھی جانتے ہیں، حامی، کارساز. اور ولایت کہاں آج کل جو خانقاہ میں بیٹھتے ہیں نا، یہ ان کو ولایت فلانی دی، تو اب اس کو تبدیل کر دی خلافت. تو اس کا بھی بڑا یہیں سے لیا انہوں نے، مگر اب وہ استعمال جو ہے غلط کر رہے ہیں. ان کی ولایت پوری چلتی ہے، یہ ان کے خلیفہ، ان کے خلیفہ. اگر آپ کوئی مجمع بیان کریں واعظ و نصیحت کے لیے، لیکن آپ کہہ دیں کہ فلانے سے ان کی ولایت ہے، تو وہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. لیکن ولایت کس کے لیے ہے؟ للہ الحق. ٹھیک ہے. اچھا، اب ولایت کے کیا معنی؟ تو سنیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق. پہلے جو میں نے بتایا آپ کو، کوفہ، بغداد اور اہل مدینہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ولایت، کارسازی اللہ کی. اب مکہ اور حجاز والے کیا کہتے ہیں؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب حق کس کے ساتھ جائے گا؟ ولایت کے ساتھ. ہمارے یہاں جو اسٹیٹ ہے نا، تو ولایت کہتے ہیں. تو ولایت کے معنی حکومت، اقتدار. تو حکومت کس کی؟ اللہ کی. اقتدار، حق کس کا؟ اللہ کا. تو بہرحال ذہن میں رکھیے. تو یہ ہے اچھا، یہ رہ گیا. تلاوت تو ہوئی نا. اچھا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ. اسی وقت اس کے لیے کوئی اس کا جتھا، فیہ یعنی کیا؟ چند نوجوان گزشتہ ہو چکا ہے نا کہف کے. تو کوئی مجموعہ ایسا نہیں کہ جو اس کی مدد کرے اللہ کے مقابلے میں. دیکھیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کوئی بھی جتھا ایسا نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کی مدد کر سکا اور نہیں مدد کر سکتا. ٹھیک ہے، واضح ہوا. اور اس کے بعد ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثوابا وخیر عقبا. اب اس پوری تمثیل کو اور نمونے کو مثال دی گئی. دیکھو کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ. تو سنیے، وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. پھر مثال پیش کی جا رہی ہے اس دنیاوی زندگی کی جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس تھی. مثال کمائن. یہ آیت جو ہے، جب آپ پیغام دینے چاہیں گے غیروں کو، بہت کارآمد ہے. سنیے، ہمارے لیے بھی اس میں بڑا درس ہے. مثال کمائن ہے نا، کما جیسے کہ پانی اتارا ہم نے اسے آسمان سے. فاختلط یعنی ملنا. تو پھر نبات الارض، گنجان ہو گئے زمین سے اگنے والے. تو پانی گرتا ہے تو گھاس پاس گہری نظر آئے، سب طرف ہریالی. کیسے اگتی ہے؟ دیکھیں آپ نے کبھی پہاڑی علاقہ، میدان، برسات اللہ نے اتارا، پانی اترا، سب گنجان ہو گئی. مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. جب برسات جاتی ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پیروں کے تلے جانوروں کے، انسانوں کے ذرہ ہو جاتا ہے. ہشیمن، خشک ہو جاتے ہیں نا. ہوا اسے اڑاتی ہے. یہ ہے مثال. اور کئی جگہ پر یہ مثال ہے. پھر جب پانی برستا ہے تو وہ فوراً ہریالی آ جاتی ہے. یہ دلیل کس کے لیے ہے؟ کہ تم جب قبروں میں مٹی ہو جاؤ گے، رل جاؤ گے، بس ایک سور پھونکا جائے گا. تو جس طریقے سے یہ ذرات ہر سال دیکھتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن رُدِدتُّ وَلَئِن رُدِدْنَا.
یہ آیتیں ایسی آیتیں سمجھانے کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ہیں. تو لیکن یہاں قصہ کس کا چل رہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری یہ ایسی ہے، یہ رونق، اس کی کوئی قیمت نہیں، مثال اس کی ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اسی چیز کو بتلایا جا رہا ہے. یہ جو نعمتیں ہیں نا، اس نے کہا تھا کہ عزو نفرا، اور ایک نے ولدا. تو یہ مال، یہ دولت، یہ ہے کیا؟ تو زوال پذیر اور لا زوال پذیر. تو اس کو سنیے، اور اس کے بعد پھر دونوں گروپ کا کیا ہے نتیجہ، انجام، اور پھر اختتام کو پہنچے گا درس. تو وہاں تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اور ایک مثال ہوگی، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ. تو سنیے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال، اولاد دنیا کی زینت ہے، دنیاوی زندگی ہے نا. جس کے پاس اولاد زیادہ ہے تو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب دوسرا پہلو دیکھیں، والباقیات الصالحات. باقیات یعنی کیا؟ باقی رہنے والے ہے نا. لیکن اس کے ساتھ صالحات ہے. کہتے ہیں کہ نیک باقی رہنے والی تیرے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور تیرے رب کے پاس بہتر ہیں امید وابستہ کے اعتبار سے. دیکھو، عمل یعنی امید، تو عملہ. مال ہے، دولت ہے، سب ہے. انسان کافی خیر کا کام کرتا ہے اور کوئی برا کام کرتا ہے. تو باقیات الصالحات میں کیا فرق ہوا؟ جو گروپ، جو ایسی جماعت ہے جن کے پاس زائل ہونے والی نعمتیں ہیں. بتائیے آپ، ایک شخص مشرک ہے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا نا. تو کس پاداش میں جائے گا؟ اس کے عمل کے پاداش میں، کفر کے پاداش میں. تو عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک آدمی نیک ہے تو اس پاداش میں کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو اس کا بھی عمل باقی ہے، اس کا بھی عمل باقی ہے. مگر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ باقیات الصالحات. اس میں کیا حکمت ہے؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی ایسا کہتا ہے وہ کفر کی بنیاد پر گیا تو قیامت میں اس کا بھی عمل باقی رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو سنیے، سبح اسم ربک الاعلی ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اس نقطے کو جانیے کہ جب کافر جہنم میں جلے گا تو وہ باقیات نہیں ہے، وہ نہ زندے میں شمار ہوگا نہ مردے میں. بتلائیے، وہ چیخے گا، چلائے گا، اس پر عذاب ہوگا، تو کیا وہ زندہ ہے؟ عذاب میں ہے، اور اسے موت بھی نہیں آئے گی. لہذا باقیات الصالحات اللہ نے نام دیا حقیقت میں کوئی کسے؟ جو لازوال نعمتیں ہیں، ایمان ہے رسولوں پر، انبیاء پر، جو اس کے شرائط ہیں، یہ ہے باقیات الصالحات. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، خیر بہتر ہے تیرے رب کے پاس بحیثیت ثواب کے اور بحیثیت امید کے. ہمیں امید کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے. اب یہ سنیے، دیکھو قرآن شریف کا ربط جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے یا مال یہ غیر مطلوب ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے، اللہ نے کسی کو لڑکے دیے ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ کسی کو بیویاں دی ہیں، نعمت ہے کہ نہیں؟ تو اس کو باقیات الصالحات کیسے کریں گے؟ آپ کی بیگم یا آپ کی بیگمات یا آپ کے لڑکے یا آپ کا مال معیار نہ بنائے اسے. جانتے ہیں نا معیار کیا ہے؟ رسول، قرآن. تو آپ اپنی زندگی جو مال چاہتا ہے ویسا نہ کریں، جو بیگم چاہتی ویسا نہ کریں، جو اولاد چاہتے ویسا نہ کریں. اولاد تو اولاد ہے، ہم سے چھوٹے ہیں، وہ تو سوچتے ہوں گے کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں. تو نہیں، معیار وہ نہیں. معیار کیا؟ حق. تو انہی اولاد کو، انہی بیگمات کو آپ معیار بنائیں، باقیات الصالحات بنائیں. ورنہ سوچیں گے یہ تو زینت الحیات الدنیا. جی ہاں، زینت الحیات الدنیا، لیکن اسے آپ معیار بنا سکتے ہیں، اور ہیں معیار بنتے ہیں. تو اس کو خیال میں رکھیے. لیکن یہ کس دن کے لیے؟ دیکھیے رب کس دن کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یوم نسیر الجبال. ہاں، یہ کس دن کے لیے؟ آپ یہ باقیات الصالحات، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ منظر دیکھیے باقیات الصالحات اس دن کے لیے جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور دیکھے گا تو زمین کو کھلی ہوئی، وحشرناہم اور ساروں کو جمع کریں گے، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، مغادرہ۔ تو کیا مطلب؟ زمین کو ظاہر کریں گے، تو زمین چھپی ہوئی ہے، بارز ہے نا، ابرز ہویہ کہتے ہیں نا، نکالو باہر، یہ تو سمجھتے ہیں، استعمال ہوتا ہے۔ زمین چھپی ہوئی ہے، پہاڑ زمین پر ہیں، تو نیچے کی زمین پہاڑ کے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پہاڑ اڑ جائیں گے، جب اڑ جائیں گے تو زمین ظاہر ہوئی۔ ہاں جی، سمندر ختم ہو جائیں گے تو زمین ظاہر ہوگی، تو یہ ہے۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے سونا، تانبا، پیتل سب، اور زمین اپنی ہموار چٹیل میدان، یہ ہے۔ کیا کریں گے ہم؟ ترل ارض، تو دیکھے گا کہ زمین کو بالکل صرف زمین ہی زمین، اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ ہے حشر کا میدان، یہاں پر پھر حساب کتاب ہوگا، اور حشر نہ ہو۔ ہاں، اب یہ سارے کہاں جائیں گے جانتے ہیں؟ جہاں سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، شام۔ اب کیسے جائیں گے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، وہی ہے حشر کا میدان۔ چلیں گے کہاں سے؟ جس کی نیکیاں ہیں وہ تیز رفتار، بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں پہنچائے، جو جہاں مدفن ہے وہاں سے اٹھیں گے، حشر نہ ہو، نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ وہ اریدو پیش کیے جائیں گے، اللہ ربی کا صفا، آہا سب بصف۔ چلیے، لقد جئتم، اب تو گرامر یاد ہو چکا ہے نا، جئت، جئتما، جئتم، تیتونا، اس کو تو یاد کریں، 6 سینگے، جئت، جئتما، جئتم، جئتے، جئتما، جئتن۔ تو دیکھیے جئتمونا، اصل میں کیا تھا؟ جئتمنا، مگر نہیں پڑھ سکتے، عربی کی مٹھاس، حلاوت۔ تم آئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ کبھی سنتے ہوں گے نا، لوگ ننگے اٹھیں گے حشر کے میدان میں، تو کیا پیدا کیسے ہوئے؟ کپڑوں کے ساتھ۔ تو جب ننگے پیدا ہوئے، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، کچھ شرم محسوس ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو پھر حشر میں اٹھیں گے تو شرم کی کیا بات ہے؟ مگر سوال تو ہوگا نا۔ عائشہ صدیقہ جیسی بول پڑی، چپ نہیں بیٹھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، اے اللہ کے رسول ننگے؟ ہاں، تو کیا جواب دیا تھا جانتے ہیں نا؟ وہاں کون کس کو دیکھے گا؟ وہ حشر کا میدان ہے، وہاں کوئی کسی کی شرمگاہ نہیں دیکھے گا، خود اپنی فکر ہوگی۔ وہ حشر کا میدان صفا، دیکھو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، حج میں جائیے، حج میں مشترک رہتے ہیں خواتین، بچیاں، مگر آپ کو کیسی کیفیت ہوتی ہے روحانیت کی؟ تو یہ تقدس۔ اور حرم میں جائیے، حج میں تو سال میں کبھی جائیں، حرم میں آپ جائیے، داخل ہو جائیے، تو عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن جو روحانیت، جو کیف ہے، تو کس کا کیف ہے؟ رغبت ہے، رغبت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ تو اسی کو سمجھیے، حشر کے میدان میں رعب ہوگا، وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہ ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، کہاں ہم تھے؟ پڑھیے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی موقع نہیں رکھا ہے، نہیں ہے۔ اب یہ پیغام ان تک پہنچائے کیسے؟ اس گروپ کی طرف ہمارا کام ہے پہنچانا۔ چلیے، کتاب، وضع الکتاب، کتاب کھول دی جائے گی، رکھ دی جائے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اب مجرمین، مشفقین یعنی مما فی، اس میں جو ہے اس کو ڈریں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری ہلاکت، افسوس، کیا ہوا اس کتاب کو؟ لا یغادر صغیرۃ، کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑتی، اور نہ کبیر، الا احصاها۔ یہ کیا بات ہے؟
آج کل ہم USB میں جمع کر لیتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو وہ کتاب بتائے گی یہ کہاں گیا، کس کو مارا، کیا کھایا، وہ کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب ہم دنیا میں یہ بنا رہے ہیں، سیڑیاں بنا رہے ہیں، تو وہاں کا کتاب کیسی ہوگی، اس سے اعلیٰ ہوگی، بتا دے گی، کہیں گے یہ کیا بات ہے۔ وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی سامنے پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم نہیں، اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اس نے نہیں کیا، ایک چیز۔ دوسرا ظلم، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا نہیں دیں گے، مثال کے طور پر اس نے ایک گناہ کیا تو 2 گناہ کا اسے سزا نہیں ملے گی، تو یہ ہے چیز۔ اور ایک بات اور کہ دیکھیے، انسان جو ہے دنیا میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ جب محکمہ پوچھ تاچھ ہوتی ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، لیکن وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہاں پر پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، تو بچ جاتا ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا خود ضمیر گواہی دے گا کہ میں تو یہ عمل کر چکا ہوں، اور دنیا میں بھی وہ گواہی دیتا ہے داخل میں یہ گناہ کر چکا ہوں، تو وہاں یہ حشر ہوگا، وہ خود ہی دیکھے گا کہ وہ عمل کر چکا ہے، تو وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ مثال تھی، اس کے بعد اور ایک مثال دی جا رہی ہے، کون سی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اب اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ نمونہ آئندہ پیش کیا جائے گا ایک درس میں انشاءاللہ، اور اس کے بعد آئے گا قصہ خضر کا، وہ ایک مجلس، پھر آئے گا انشاءاللہ ذوالقرنین کا۔ تو اس طریقے سے ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے پھر سوالات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ جی، جو قاعدہ آپ کو بتایا اسے یاد رکھیے، ولیکن انا، اس کو یاد رکھیے تو معنی سمجھ میں آئے گا نا کہ اچھا۔ اب مناسبت سے عید میلاد تو ختم ہو گئی لوگوں کی، کہتے ہیں عید۔ بہرحال اس کے بارے میں اب کہنا نہیں ہے، لیکن اب آج کا دن بھی کون سا ہے؟ 25 ہے نا، یہ بھی عید ہے، اس کے معنی وہی عید، برتھ ڈے۔ تو اس سلسلے میں 2 چیزیں بتاتا ہوں، چونکہ پھر نہیں پوچھیں گے یہ باتیں جو میں آپ کو بتا دوں تو پھر نہیں پوچھیں گے۔ اب بھی وہ کچھ بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ہماری مطلب ہمارے مسلمان بھائی مناتے ہیں عید میلاد النبی، تو اس میں کیا کھیر بناتے ہیں، مگر اب آج کی عید کی نوعیت مختلف ہے۔ اب آپ ہی خود فیصلہ کریں۔ سنیے، ہمارے یہاں کہتے ہیں سنہ عیسوی ہے نا، یہاں کہتے ہیں سنہ میلادی، تو کیا مطلب؟ وہی برتھ ڈے، تو کس کا؟ ہاں، اب ہمیں برتھ ڈے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کیتھولک اور وہ جو ان میں فرقے ہیں نا، تو یہ کہتا ہے کہ خدا کی پیدائش۔ اب بتائیے، نعوذ باللہ، ہے تو برتھ ڈے کس کی؟ عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی کس کی؟ خدا کی۔ تو دوسرا گروپ کیا کہتا ہے؟ خدا کے بیٹے کی، ہے نا؟ چلیے، بس اتنا کافی ہے۔ اب ہمیں اس عید میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھائی کل کی عید کو چھوڑیے، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں جی، ہم تو ان کو ہمارے ہی سمجھتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ ہمارا تو وہ طریقہ نہیں ہے نا کہ کسی کو کافر اور مشرک، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو سنیے گا کہ یہ جو عید منائی جاتی ہے آج کی، یہ اس بنیاد پر منائی جاتی ہے۔ ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں اس میں؟ اور ان کا پکایا ہوا بتائیے کہ چلیے رسول پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے بھی خوشیاں منائی تھی، ٹھیک ہے، یا ابو لہب نے،
لیکن اس میں ہم کیسے خوشی منائیں؟ تو اس کو ذہن میں رکھیں. اچھا اب یہ اس قدر ترقی کر گیا ہے یہ کہ پیدائش اب برتھ ڈے اور سارے لوگ اس میں گویا کہ ایک فنکشن اور عیاشی ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں میلاد میں اصل میں آپ جانتے ہیں ہم بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ 12 وفات. میلاد کا نام ہم نے ابھی سنا. کیا سنتے تھے؟ 12 وفات. مگر جب فتوی آئے وہ کیا نام ان کا احمد رضا خان نا ان کا فتویٰ ہے کہ پیدائش 8 ربیع الاول کو. پھر عربی کتابوں میں تاریخ ابن خلدون اور وہ دوسری تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول کو. تب انہوں نے چینج کر دیا کہ اس کا نام 12 وفات رکھو. وہ تبدیل کر دیا کہ اس کا نام میلاد رکھو. تو میلاد صحیح نہیں چکے میلاد تو 8 کو ہے. تو اس طریقے سے یہ تبدیلیں ہوتی رہتی ہیں. اصل میں وہ 12 وفات کو کہ بھائی آپ وفات میں خوشیاں کیسے مناتے ہیں, رقص کیسے کرتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ کیا ترقی انہوں نے کی ہے ہو جہالت کی طرف جانے کی کہ کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے کہ ڈانس کیا ہے اور یہ میلاد کیا ہے آپ دیکھیے. تو بہرحال یہ بھی کیا میلاد عیسوی جسے کہتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے, لیکن ہمارے لیے بہت ہی یہ سنگین مسئلہ ہے کہ ہم یہ جو پیش کریں گے نیاز وغیرہ اس میں کیسے شریک ہو. تو اتنا کافی ہے. آپ ہمارے کوشش کیجیے ابھی کہ مشترک زندگی ہے ساتھ میں ہے لوگ تو اتنا احتیاط رکھیے. اب ہم بقیہ وقت آپ کو دیتے ہیں کہ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. پہلے اس قرآن کے اس سے ہو جائے کوئی سوال ہے تو پھر بعد میں. جی یہ کہاف کا قصہ ختم ہوتے وہ ایک دم باغ کا قصہ کیسے آ گیا؟ ہاں کہف کا قصہ جو ہوا تھا نا انہوں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے مشرکین نے اور یہودیوں نے مشورہ دیا انہوں نے 2 آدمی بھیجے تھے 2 آدمی کی سپردگی میں. تو اب کہف کا قصہ سننے کے بعد ایمان لانا چاہیے تھا نا تو نہیں لائے. تو کیوں نہیں لائے؟ کس بنیاد پر نہیں لائے؟ کہ ان کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ زوال پذیر تھیں مگر انہیں ان پر فخر تھا. تو اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ تم جو فخر کرتے ہو یہ زائل ہونے والی ہیں. اس وجہ سے یہ نمونہ پیش کیا گیا. تو اب سمجھ میں آ گیا ربط اس کا ربط ہے. ہاں 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 اس نے اعتراف کیا. نہیں یہ تو دوسرا یہ جو ولا اشرک بربی احد یہ تو اس گروپ نے توحید والے گروپ نے کہا. جی ہاں کہیں ہاں یہ آخر میں کون سی آیت ہے یہ؟ ہاں آیت نمبر 42. ہاں جی کہیے ابھی. ہاں ہاں جی 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 ہاں جی ہے نا. ہاں یہ وضاحت نہیں بالکل صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں نا سوال کو کہ اس نے غرور کیا تکبر کیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں کاش اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ہاں شرک کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے. تو دیکھیے میں اشارتاً کہہ گیا لیکن تفصیل نہیں ہو پائی. اصل میں اس نے رب کا اعتراف کیا ہے نا. کیا کہہ رہا ہے؟ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی. تو رب کا تو اعتراف کر رہا ہے نا. اب اس پر میں نے مختصراً یہ کہا کہ رب کا اعتراف کرنے سے وہ مومن نہیں ہوتا. رب کا اعتراف ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں یہ مشرک بھی کرتے ہیں. تو اس کا بھی اعتراف تھا رب کا. لیکن شرک کیا کیا شرک؟ آپ بتائیے ظلم کسے کہیں گے؟ ظلم کسے کہیں گے کہ کسی کا حق کسی کو نہ دینا. اس نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال و دولت والا ہوں اعز نفرا اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں شرک؟ یہ میری نعمت. اچھا ایک مومن دیکھیے آپ روزے سے ہیں انشاءاللہ اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا فنا نہیں ہوگا. یہ شرک ہے. آپ ایسا کیسا کہہ دیے کہ کبھی فنا نہیں ہوگا؟ اگر آپ بھی یوں کہیں گے نہیں میرے پاس تو الحمدللہ ماشاءاللہ خوب کمایا ہوں اور میں اب جا رہا ہوں میں کھاؤں. شرک جی ہاں. تو یہ ہے چیز کہاں اسی آیت پر ہے. ہاں ولم پڑھی. ہاں جی آیت نمبر کن سی 36. اچھا 36 میں دیکھیے
ہاں 36 میں ہے نا، دیکھیے وما اظن الساعۃ قائمۃ، کہ میں تو نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی، شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر کہتا ہے ولا رددت، مشکوک ایمان ہوا، تو یہ شرک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی سوال اسی سے پہلے فارغ ہو جائیں؟ چلیے ہاں کیجیے۔ آپ کہہ رہے ایک گناہ کا ایک ہی ثواب دیں گے اللہ پاک، تو بعض وقت یہ سوال آتا ہے، اس کو ہم کیسے لوگوں کو کنوینس کریں کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے 40 سال 50 سال 60 سال، لیکن یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو یہ کیا ایک گناہ کا ایک ثواب ہو رہا تو 60 سال ہی ڈالنا تھا 50 سال، یہ اس کو کیسے کنوینس کریں گے؟ پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تفسیر میں بتایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ہم نے یہ بتایا کہ ولم تظلم منہ شیئا، یعنی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہے نا۔ ظلم کا مطلب اس نے جو گناہ نہیں کیا وہ لکھا نہیں جائے گا، اور اس نے اگر ایک کوئی گناہ کیا ہے، مطلب ایک مرڈر کیا ہے، تو ایک مرڈر کی سزا ملے گی، یہ میں نے بتایا۔ اب آپ کا اعتراض کیا ہے کہ جہنم میں وہ نہیں؟ اچھا لوگ پوچھتے ہیں، چلیے تو وہ لوگوں نے آپ کے ذریعے پوچھے تو آپ کا ہوا نا۔ تو کہ لوگ جہنم میں جلد، بہت اچھا سوال ہے، سمجھے نا۔ تو ایسا سوال کرتے ہیں تو اب آپ ان کو جواب دیں کہ جو کوئی شرک کرتا ہے، ان الظلم، ہے نا، ان الشرک لظلم، یہاں ایک چھوٹے گناہ کی بات ہو رہی ہے، کسی کا مال چوری کیا، بینک میں ڈاکہ ڈالا، کسی کو مرڈر کیا، ان کے بارے میں زیادتی کمی نہیں ہوگی، اتنا ہی۔ لیکن جو شرک کرتا ہے اس کا کیا؟ جہنم خالدین فیہا، ان سے کہیں اللہ کا حق اگر نہیں دیا، سجدہ کسی اور کو کیا، تو اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ یہ کہیے، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو سجدہ کرنے کا حق اسی کا، کسی کو نہیں۔ اس پر جو ظلم کرتا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے وہ، اور اس کی سزا خالدین فیہا۔ بہت اچھا، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ چلیے اور کچھ کافی ہے؟ چلیے اور کوئی سوال؟ چلیے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ وقت سے پہلے پہنچیے، ٹھیک ہے؟ تو اور ایک ہاں ہے نا، ہاں جی، شراب ہوتی ہے، شراب اب تو پیشاب بھی ہوتا ہے، خیال رکھیں جی، خیال رکھیں۔ اب تو ہمارے یہاں گائے کا پیشاب بھی ڈال رہے ہیں، تو خیال کیجیے، ساری دنیا جو ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔